کو شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے پاک ہیں، اور اگر کسب و تجارت میں برائیوں کا ارتکاب ضروری ہوتا یا اس میں بذات خود کوئی خرابی ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام اسے ہرگز اختیار نہ فرماتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خرابیاں اور بدعنوانیاں کاروبار میں نہیں، بہت خوبصورت جملہ ہے، بلکہ خود آپ کے میرے کردار میں موجود ہیں، جن کی روک تھام کے لیے شریعت نے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے پیمانے مقرر کر دیے تاکہ کوئی بھی مسلمان ظلم کا شکار نہ ہو، نہ ہی کسی کی حق تلفی ہو، اور لہذا جو لوگ ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ان احکامات پر دھیان نہیں دیتے، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں کہ بیکار رہنا بڑا جرم ہے۔ تو آج اس معاشرے میں بھی ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے یار، یعنی وہ بوڑھے والدین کہ جنہوں نے پڑھانے لکھانے کے لیے اپنے پلاٹ تک بیچ دیا یار، جمع پونجی تک بیچ کے رکھ دی، گھر کی اشیاء تک بیچ کے رکھ دی کہ چلو یار میرا بچہ جو خواہش رکھتا ہے ڈاکٹر بننے کی وہ بن جائے، انجینئر کی خواہش رکھتا ہے وہ بن جائے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی اچھا کاروبار کروا دیا جائے، میرا بچہ کاروبار کر لے، باہر بھیجنے کے لیے نہ جانے کیسے والدین جتن کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانے آج کی نوجوانوں کی میجورٹی کا معنی ہے اکثریت کی ایک تعداد ہے کہ زندگی بھر بیچارے وہ والدین اپنے کمانے کا سلسلہ رکھتے ہیں، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں، اپنے نوجوان کے اس اولاد کے لیے جو ویلی ہے، فارغ ہے، جس کو اپنے ان والدین کے بڑھاپے کا سہارا بننا چاہیے تھا، گھر بار میں جو بجلی کے بلز آتے ہیں، جو گروسری آتی ہے، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی اپنے پیر پر کھڑے ہوئے تو اپنے والدین کا سہارا بنتے، نہ کہ اپنی اس نوجوانی کے اندر اسی بوڑھے والدین پر ایسا بوجھ بنے رہے۔ بلکہ شاید یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اب تو شادی ہو جاتی ہے، چلو والدین کرا کے شادی بھی کر دیتے ہیں، تب بھی محتاجی کس کی؟ دیکھیں محتاجی تو والدین کی رہنی ہی چاہیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ویسے اللہ آپ کو مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اب وہ بوڑھے والدین ہیں یار، اب ادھر جناب اولاد والا تو ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے شب و روز گزار رہا ہے، تیری زوجہ کیا سوچتی ہوگی؟ ہاں وہ بچہ پیدا ہوا اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اور تیرے والدین تیری اولاد ہونے پر کیا سوچتے ہوں گے کہ کب یہ اپنے پیر پر کھڑا ہوگا؟ میں نے یہ دیکھا ہے وہ بچہ جس کی عمر کا ایک حصہ بیتا چلا جاتا ہے، والدین شادی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ یار کسی طرح یہ کوئی نوکری کر لے، کوئی بزنس کر لے، عمر بیتتی چلی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نیوز پیپر جو ہے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدکاری کے واقعات میں بھرے ہوئے ہیں، تو خدا را وقت سے پہلے کسی طرح جو ہے اس کی شادی کر دی جائے تاکہ کسی ایک گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن دوستی نوجوان کی جو ہے، تھڑے بازی نوجوانوں کی جو ہے سنگت اور دوستی نے آج کے نوجوان کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، بیکار رہنا بڑا جرم ہے اور ناجائز پیشے اختیار کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں وغیرہ برتنے یعنی کام کرنے کے لیے دیے ہیں، نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لیے۔ اس طرح بے مروتی کے پیشے مکروہ ہیں، جیسے ضرورت کے وقت غلہ روکنا، حرام چیزوں کے کاروبار حرام ہیں، جیسے گانا بجانا، ناچنا، یہ بھیڑ بازی وغیرہ کرنا، جھوٹی گواہی کے پیشے، ایسے ہی شراب کی تجارت کے شراب بیچنا بکوانا،
خریدنا اور خدروانہ وغیرہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کریمہ پر بھی نظر ڈالیں تو ہر طرف تقوی اور پرہیزگاری اور طلب رضائے الہی کی مدنی بہاریں دکھائی دیتی ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تجارت تو کرتے تھے، مگر جب انہیں حقوق اللہ سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر اللہ سے نہ روکتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر لیتے. صحابہ کرام کے اسی طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 37 سے ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار والوں نے آذان سنتے ہی اپنا تجارتی سامان چھوڑا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہی لوگوں کے حق میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج دکاندار و تاجر موجود ہے نا، ہاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں. یہ قریب تو ہے، چند منٹ کے فاصلے پر ایک بڑی خوبصورت سی جامع مسجد ہے. ویسے بندہ کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے، ویسے بندہ یہ کہتا ہے رازق اللہ ہے. ہاں، یہ جانتا ہے جو اس نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا. تو میرے بھائی، جو اس نے قسمت میں لکھا ہے تجھے مل جائے گا، تو پھر تو رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے حاضر نہیں ہوتا. کیا اذان انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہوتی؟ اذان توجہ نہیں دلا رہی ہوتی؟ اذان تجھے ایک دعوت پیش نہیں کر رہی ہوتی اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اے میرے تاجر 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا. تو پڑھ کے تو دیکھ یار، تو ادا کر کے تو دیکھ، اس کو قائم تو کر کے دیکھ، تو اس کا کہا تو مان. تو آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیں کہ اسلام کا اولین دور کتنا خوبصورت اور روشن تھا کہ جب مسلمان تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر ہوا کرتے تھے. وہ حضرات کسب حلال کے لیے تجارت تو کرتے تھے، مگر بددیانتی، جھوٹ، فریب وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے. آج جو دکاندار سیل مین بھی رکھتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ پتر مال بیچ دے، ات ساری انج کر دینے ہیں. اج تے کاروبار ہی اس طرح چلتا ہے سارے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کے بندو، 5 انگلیاں برابر نہیں ہے یار، ایسے ہی نہیں ہے نا. مگر آپ نے شاید سچ والوں کے ساتھ سچ والوں کو کاروبار کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. مال کی، حلال برکت والے کے پیسے کی تعریف یہ ہے جو خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کریں. آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں تجارت کے کیا ضابطے ہیں اور ایک کامیاب تاجر میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. سرکار کا ارشاد ہے، فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی شے خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں. ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے پر کچھ کلام کیا جا سکتا ہے. یعنی آئٹم 4 نمبر ہے، اس کو گاہک کے سامنے جب تک جو ہے بڑھا چڑھا کر بے جا تعریف کر کے بیان نہیں کیا جاتا نا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال زیادہ نفع سے بک ہی نہیں سکتا. تو میں پھر اس حدیث کریمہ کو دہرانے جا رہا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. فرمایا کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو
جھوٹ نہ بولیں. میں کچھ پہلا سینٹنس دہراتا ہوں بقیہ دہرانا. جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں. جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں. جب کچھ چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں, اور جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں. فرمایا جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں. وہ لٹکاتے ہیں یار الٹا. آج تو جس نے کاروبار کرنا ہے وہ بیچارہ اپنا پیسے نیچے لگاتا ہے تو سامنے والا کاروبار اس کے ساتھ کر سکتا ہے. کیا یار ایک شاپ پر آپ کو دینے آتا ہوگا, وہ کتنا کروڑوں کا مالک ہوگا یار, اس کے اٹھا کر کے نیچے پیسے لگائے. ہمارے باہر یہ طرح طرح کی زنگر برگر والے تو شارمے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی چکن والے سے پوچھنا بیچارے نے چکن بیچنے کی خاطر اپنے پیسے کتنے ان کے نیچے لگا کے رکھے ہوئے, پر جو رو رو کے اور رلا رلا کے دھکے کھلوا کے پیسے دیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو جن سے میں مخاطب ہوں ان کو غور کرنا چاہیے. جب آپ پیسے میں دھکے کھلا رہا ہوگا کیا وہ آپ کو وقت یاد نہیں آتا؟ توڑ توڑ کے تو کمیٹی بھی دے تو یار وہ کمیٹی نہیں کہلاتی. توڑ توڑ کے کوئی پراپر رقم دے تو وہ رقم ہی نہیں کہلاتی. وہ کسی کام میں آتی نہیں ہے یار. تو کسی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا تو اور میں اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں یار؟ اور اس کے بعد سیدھا ہو جائیں گے کہ پائے نا گلہ مڑیاں کر دے, اس سدھی جی گل ہے پیسے پورے چاہیے نے بڑے تاڑے بہانے ہو گئے نے. 6 مہینے تو انتظار کرتا پہ پھر تجھے کہو گے بہانا ہے بہانا ہے. اے مسئلہ ہو گیا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, فرمایا جب ان پر کسی کا آتا ہو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں, اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, یاد رکھیں تجارت ہو یا دیگر معاملات, کسی کو دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا انتہائی سخت جرم اور بہت بڑی خیانت ہے. حضرت سفیان ابن اسید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, میں نے مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرید و فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لیں انہیں اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سودا کرتے وقت سچ بولیں اور سچ بیان کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے, اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو شاید وہ کچھ نفع کما لیں. سرکار کا ارشاد ہے شاید وہ کچھ نفع کما ہی لیں مگر اپنے سودے کی برکت ختم کر بیٹھیں گے, کیونکہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے تاجر اسلامی بھائیوں, اے دیگر عاشقان رسول, جب بھی متلقن جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو پھر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ بول کر اسے لوٹ لینا کس قدر شدید ہوگا. صد افسوس ہے کہ آج کل کثرت سے جھوٹ بولنے کو بڑا کمال اور ترقی کی علامت بلکہ سچ کو بے وقوفی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کئی لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہے. ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ نے جو رزق نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا. نہ تو سچ بولنے سے آپ کے حصے کے رزق میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی جھوٹ بول کر آپ اپنے حصے سے زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں. البتہ جھوٹ بولنا بہت بڑی بے برکتی اور معاشی تباہی کا باعث بن سکتا ہے. جھوٹا شخص کبھی کتنی کامیابیاں سمیٹ لے مگر آخر کار جھوٹ کا وبال اس سے پہنچے گا. بالفرض دنیا میں نہ صحیح مگر آخرت کا خسارہ تو ضرور ہے, اور یقیناً خسارہ آخرت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مصیبت نہیں. تو کاش ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی والا معاملہ کریں اور رزق کے بارے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو اپنا
شیوا بنا لیں۔ آج کل تجارتی معاملات میں جگہ جگہ جھوٹ اور دھوکہ دہی اسی وجہ سے عام ہو چکی ہے کہ لوگوں نے رازق حقیقی پر توکل کرنا چھوڑ دیا، یقین کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایک کامیاب تاجر کو اسی پاک ذات پر یقین رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے کہ جس نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کامیاب تاجر کے اور صاف سننے کے ساتھ ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اوصاف میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ کامیاب تاجر کے اوصاف کیا ہے۔ نمبر 1 لکھنے والے لکھتے ہیں محنت کرنا۔ یہ یاد رہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، مگر تجارت جو ہے یہ سخت محنت، چستی اور ہوشیاری چاہتی ہے۔ کہل سست آدمی کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مثل مشہور ہے کہ بغیر محنت تو لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا۔ تاجر خواہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے مگر سارے کام نوکروں پر ہی نہ چھوڑے، بعض کام خود بھی کرے۔ نمبر 2 تاجر کامیاب کے اوصاف یہ ہیں کہ خوش اخلاقی۔ تاجر کے لیے ایک اہم وصف حسن اخلاق کا پیکر ہونا بھی ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کو خوش اخلاق ہونا ہی چاہیے، مگر تاجر کو خصوصی سے خوش خلقی ضروری ہے، جبکہ بد اخلاقی اور بد مزاج شخص سے لوگ کتراتے ہیں، اور ایسوں کے پاس جو گاہک ایک بار جاتا ہے دوبارہ جانا گوارا نہیں کرتا۔ دیکھیں کبھی کسی برانڈڈ آپ کو شاپ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، انہوں نے جو کام کرنے والے رکھے ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں یہ بات شامل ہے آپ گھنٹہ اس شاپ پہ رہیے، صحیح ہے، اور آپ جگہ بہ جگہ اس شاپ پہ جا کر اشیاء کو دیکھیے، مگر مجال ہے کہ ان کا سیل مین جو ہے ذرا غصے کے اندر آ جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں میں کام ہوتا ہے، بھی لینڈ کیا ہے صاحبہ جی، جیب کے پیسے نہیں ہے کہ دکان دے بڑا گئی، یعنی ایسے جملے کاروباری شخص استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں عزت کس کو عزیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آنے والے کے پاس اتنا وقت ہے کہ جنہوں ٹائم پاس کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اگر آج آپ اس وقت بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ضرورت کے تحت مال بیچتے ہوئے صلو علی الحبیب، تو مہربانی کریں آپ جس قدر کوئی کاروبار کرنے والا اچھے اخلاق والا ہوگا نا، پتہ ہے کہ سیل مین کی سیلری زیادہ ہوتی ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ خالی مال بیچنے میں ہاں ضرورت کس بات کی ہے؟ اچھے اخلاق کی، اور اچھے اخلاق تو سیل مین ہی وہ مری میں بھی اسی کو بیچ کر آ جائے۔ سچ بول گیا، جھوٹ بول کر نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کامیاب تاجر کے اوصاف کیا ہیں؟ اچھے اخلاق۔ اسی طرح تیسرا فرمایا دیانت داری۔ تاجر کو نیک چلن، دیانت دار بھی ہونا ضروری ہے۔ بد چلن، بدماش، حرام کھانے والا تجارت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس میں بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ دکاندار میں جو بچہ سیل مین رکھا جاتا ہے، جو نوجوان سیل مین رکھا جاتا ہے، اب کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا مقصد، اس کے بولنے کا جو انداز ہے، گاہک کو قریب لانے کا انداز ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ایک مال بیچتے ہوئے دیگر گفتگو کا شامل ہونا، جو میں اشارہ کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ میں جو تاجر ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے، جو سیل مین ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے، جو مال بیچنے والے ہوں گے، اپنے آئٹم بیچنے والے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں بلا ضرورت کسی کی بیٹی کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی ماں کو، بہن کو بٹھانے کی وجہ کیا؟ ٹھیک ہے، اگر ادھر سے کوئی ایسا رسپانس مل رہا ہے تو میرے بھائی آپ کو اپنی گھر کی بہن یاد نہیں آتی، بیٹی یاد نہیں آتی، ماں یاد نہیں آتی؟ کیا اس کے آپ کسی کو بے تکلف ہونے دیں گے؟ کیا اس انداز سے جو آج چھوٹے چھوٹے بچے رکھوائے جاتے ہیں؟ گلشن پارک میں تو شاید ایسا نہ ہوتا یار، جتنے تھوڑے اپ ڈیٹ بازار ہیں نا، ان کو تو پورا ایک انداز ہے بچوں سے بڑوں تک کو بلانے کا۔ ایسے ہم چٹکلے سناتے ہیں یار، وہ
ہاں اور کہ جناب کسی طرح وہ سن کر ہی بندہ کھڑا ہو جائے اور ہمارا مال خرید لے. پھر آج کل تو پھر خواتین وہ تو کہتے ہیں کہ جناب بس ہم تو گھر سے ویلی آئی ہیں, شوہر نے رات کو آنا ہے, بھائی جان نے رات کو نوکری سے آنا ہے, اسٹڈی کر کے تو رات آئیں گے, ہم ویلی پڑی ہیں, ہنڈیاں روٹیاں بنا کر آ گئی ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے, کپڑا خرید لیا تو 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھیں گے, بوتل بھی پئیں گے, کچھ باتیں بھی کریں گے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نہ کریں ایسا, نہ کریں ایسا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. گھر میں اپنی بہن بیٹی موجود ہے یار, آپ کسی کو, کسی دکاندار کو, کسی سیل مین کو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرتے دیکھیں گے تو آپ کی حالت کیا ہوگی یار. تو جو سامنے بیٹھی کیا کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں, اب کاروبار کرنا ہی پڑ گیا. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں اے کاش میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرد اپنے ہاتھ میں یہ کام لے لے نا تو شاید اتنا نفع بچا لے گا, جو خاتون جو ہے وہ دکاندار کو لٹا کے آ جاتی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے اسلامی بھائی کہ گھر والے جو ہیں وہ کسی جوتے کی دکان پر گئیں. اب جناب وہ جب تک وہ 400 گنا بڑھا کے بتانے اور کو تسلی نہیں ہوتی ہے. یہ ہے, اور 20 سال تو میں نے بھی شوق کیا ہے نا, الحمدللہ ہماری فیکٹری بھی ہے. اب یقین مانے کہ اس کی تسلی جلدی نہیں ہوتی. اب وہ خاتون جو ہے کہیں پہ وہ چپل اس کو بیچاری کو دیکھنا تھا, باپردہ خاتون تھی اور پیسے اس کے پاس مکمل جیب میں نہیں تھے. اب ہوا کیا کہ وہ تقریباً 850 میں اڑ گیا ہوگا دکاندار, ٹھیک ہے. اب پیسے تھے نہیں, بیچاری چپ کر کے واپس آ گئی. گھر والے کو آ کر بتایا کہ وہ چپل مجھے لینا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, میں دکاندار سے چپل بھی لیتی ہوں, چلیے میرے ساتھ چلیے. نہیں جی, اس اسلامی بھائی نے بولا کہ دیکھو چپل تو میں وہی لے کے دوں گا, تو انہیں بولنا نہیں ہے کچھ. لے جناب اس دکاندار کو اسلامی بھائی چلے گئے. اب جہاں پہ دکاندار میں رش ہوتا نا, ویسے ہی کوئی باپ پردہ خاتون آ رہی ہونا تو بعد وقت نہیں پتا چلتا نا. لے جناب اب چپل دیکھنا شروع ہوئے تو وہی چپل سامنے آئی. تو اب اسلامی بھائی نے کیا بولا کہ دکاندار کو یا سیل مین کو بولا, یہ مجھے خود واقعہ سنایا انہوں نے مجھے, کہا کہ جناب تانوں 300 روپیہ دیا. اب وہ بندہ, اب آپ کو پتہ ہی ہے جو جس طرح بھی کرنے کرانے والا تھا. اب وہ بات چل رہی ہے بارگیننگ کی, تو گھر کی خاتون جو ہے وہ دیکھیں وہ کیا کہتی ہے, کچھ انہیں بھی تے کمانا ہے. بندہ کہندا میری کمائی دی تینوں فکر نہیں ہے, انہیں بھی کچھ کمانا ہے. نہیں میرے ہاں یہ کبھی ہوتا ہے جو تھوڑی سی مرد کے ساتھ کبھی خاتون چلی جاتی, فکر اس کی کمائی کی ہے, اپنے شوہر کی کمائی کی نہیں ہے, باپ کی کمائی کے نہیں ہے. اے میرے بھولے والے اسلامی بھائیوں, 850 والی چپل 350 روپے میں شوہر نے عورت کو لے کے دے دی, بغیر نفع کے دے دی ہوگی اس نے. بولے تو صحیح یار, میں بھی دکاندار رہا ہوں بھی, آپ بھی دکاندار ہیں. 550 روپیہ یار, اب اندازہ لگا کے دیں گے. میری والدہ محترمہ چلے گئی شانوی, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اچھا ویسے تو ہول سیل مارکیٹ میں جانا پرچون والے کا بہت بڑی بے وقوفی ہے. مشورہ دوں گا اتھو گلشن پارک تو پڑھ لینا, اتھے شال بھی نہ چلے جانا, اتنے تو پھر آ کے 4 گلاں بیچارے میں سنا دے ہوگے. اتنے دیکھ لینا جو دکانداروں کو چارتے ہیں وہ آپ تو وہی گاجر مولی کی مانی, تو ان کے لیے خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائیو, اب جناب انہوں نے کچھ آئٹم خریدی نا, گھر آ کے کہتی ہیں, بہت پرانی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, کہتے ہیں پتر میں زبانی کتنی لے کر آئی ہیں. میں کہا ماں جی تاڑی مہربانی, کتوں لے کے آئے ہو؟ شالمی تو لے کر آئی ہیں. میں کہا ماں جی بس جو ٹوکا وجیاں ہونا نہ تانوں, نہیں بیٹا آپ تو ایسی باتیں کر. تو میں خاموش ہو گیا, والدہ تھیں. پھر ایک بار اتفاق ہوا کراوکری کی نا کسی شاپ پہ, میں نے کس اسلامی بھائی کو کہا کہ آپ نے کام کرنا ہے کہ میں ایک کیتلی کی طرف اشارہ کروں گا, آپ نے اس کا ہول سے ریٹ بس بتانا ہے, باقی کچھ نہیں بولنا نا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو, جب اس نے وہ ہول سے ریٹ بتایا تو 3600 تو والدہ لے کر آئی تھی, ہول سے ریٹ 1800 روپے تھا. اب میری والدہ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں. میں نے کہا ماں جی کی ہویا تسی تے شالوی کے سو ہول سیل مارکیٹ. کون سی بولے تو صحیح یار, کیا ہو گیا آپ, انگریزی تو نہیں بول رہا ہوں میں آپ سے, کچھ اردو بھی بول رہا ہوں, کچھ پنجابی بھی بول رہا ہوں. تو پھر بڑے طریقے سے اسی طرح کوئی چیز واپس کروائی جس میں اس کو 500 روپیہ بچتا تھا, اور چیز بھی برانڈڈ لی, زیادہ چلنے والی شہریں لی. اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بات یہ چل رہی تھی تو کچھ
बढ़ाई मैंने मोजू ये आते ना घर में बेचारे सब्जी बेचने वाले, अब आप में कोई सब्जी बेचने वाला होगा तो नाराज ना हो जाइएगा। हाँ वो यकीन माने भैने अज का रेट है टमाटर इन्ने दें ते प्याज इन्ने दें। ओ यार कभी जाके मौका मिले ना मंडी से किसी तरह पूछ लेना, आपको लग पता जाएगा कि मेरा ही बाजी बहन आंटी कहने वाला मेरे साथ ही कितनी अच्छी बड़ी तरकीब बना रहा है। अल्लाह करे कि मर्द जो है कुछ आगे बढ़े, मर्द को मर्द वाले काम करने चाहिए। औरत छुपाने की शय यार, आपने बाजारों में इसको भेज दिया है बहनों को बेटियों को, और फिर जनाब जब हाथ के पैसे नौकरी गए, हाँ दिया हाथ से ₹1,00,000 और शादी थी बेटे की और घर वाली लेके रही, मैं कमाल करके आई हैं तो हाथ में 4 सूट पकड़े हुए। मेरा बड़ा जानने वाला दुकानदार बड़ा लिहाज रखता है, हाँ हाँ बिल्कुल वो मेरा नुकसान नहीं कर सकता। ओए होए मेरे नज़दीक जब गाहक बन जाए ना, जब गाहक बन जाता है तब भी तो कमाई होती है, उस तो पहले तो कमाई नहीं होती। कारोबारी बातें कर रहा हूँ, हाँ तो बोलो यार क्या हो गया। अगर ताजिर बैठे हो तो, अगर नौकरी पेशा बैठे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा आंखें बंद करके आता है ना, और कभी जाके ना किसी आप बच्ची के जहेज की वैसे मशवरा दूंगा, किसी को ये कहना कि भैन मेरी बेटी की शादी है, कमाल जोड़ा दिखाना, कमाल कंबल दिखाना है, कमाल किस्म का तुझे है कराकट का सैट देना कि पूरे महल्ले च होना ही नहीं चाहिए। तो जैसे शादी का नाम लिया ना, फिर वो जो भाईजान करेगा ना पेपर बनाते हुए जिसे बिल कहा जाता है फिर वो आप सोचते ही रह जाएंगे, समझे मेरी बात को। और किसी को जाके कभी मकान बनाते ये ना कहना कि भैन कार शादी पहली पहली है तो फर्स्ट रूम च टाइल लगवानी है तो सोनी जी दे देना। तो फिर जो आपके साथ टोका लगेगा ना, इसको टोका कहते हैं। और एक और मशवरा दूंगा, कभी किसी जो है ना अंदर मिडिल मैन को ना लेके जाना, वरना जो है उसकी दिहाड़ी अपनी पक्की है। अब क्या हो रहा है, मैं क्या बात हूँ, मेरे तो जिंदगी के तजर्बात है यार, तजर्बात है। आंखों में ही काम सारे हो जाते हैं, आंखें तो कुछ भी नहीं होता। कभी पेंट वाले को ना साथ ना लेके जाना, उसकी अपनी दिहाड़ी है। कभी आप इलेक्ट्रिशियन को साथ ना लेके जाना, अपने ऊपर जो भी तकलीफ है ना उससे ना, वरना फिर बंदा याद ही करता रहता है। खैर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ औरत के हवाले से हल निकालने की कोशिश करें, आपकी मेहरबानी है। वरना होगा क्या होगा ये कि फिर आप याद ही कर रहे होंगे कि कमेटी पाई सी 5 लाख रुपया हाथ च दिता सी की लैकर आई है मेरी घर वाली। तो फिर आप सोचते रह जाइएगा। करते हम ऐसा ही हैं क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। और जनाब वो भाईजान तो वो आंटी कह के, ये बोतल जो है पैसे किसके होते हैं, दुकानदार के गाहक के। बोलो तुझे क्या हो गया है। तो चलो आज फार्मेसी का इफ्तिताह है, लेकिन बात तो सबसे कर रहा हूं मैं, पैसे किसके होते हैं ये जी, बोले तो सही, सुनते हैं सारे तो बोले किसके होते हैं। तो आपने उस टाइम जो उनको खास तौर पे को थोड़ा सा दोपहर के खाने की ऑफर कराई है, वो पैसे किसके होते हैं। आवाज बहुत कम लोगों की बहुत जी, किसके होते हैं, गाहक के होते हैं। अब बस गाहक बेचारा ना बेवकूफ भान बोतल ही नहीं पियाई तुसी भान तुसी बर्गर खवांदे हुंदे सी, तुसी बर्गर ही नहीं खवाया, घर रक्षा तुसी फ्री भेजदे सी ते की गल है आज की ते वैगन भेजनी। देखो ना सारा जेस तुहाडे कोल लिया ते की है, ये हमारी खवातीन का हाल। और वैगन पे 300 रुपया मर मर के बेचारे को देंगे और उसकी जगह 3000 रुपया कमा लेंगे। वो बेचारे कहती है एडा चंगा दुकानदार है, तुसी लिफाफा नहीं देंगे, वो छोटे तो छोटा लभदे, वो देखो वो बंदा सानू कमा के देता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, भोले भाले खवातीन है बेचारी टेढ़ी पसली से बनी है। तो आपकी माँ बहन बेटी हैं, तो जिस तरह आप तरकीबें मनाते हैं तो आपकी माँ बहन बेटे की भी बड़ी कुछ सुथरी तरकीबें मनाता होगा, ये आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि आप भी तो खरीदारी के लिए उन्हीं को मेरे भाई भेज रहे हो। महल्ले के अंदर चीनी सस्ती 5 रुपए की करके सुपर स्टोर वाला है कोक के बोतल के ऊपर करेट में 10 रुपए छोड़ता है, और जनाब आपको जो बाकी कामों में तरकीबें बनाता है ना उसका आपको अंदाजा नहीं होता। खरीदारी खुद करना सीखें, आप अल्लाह ने चाहा आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाया है।
थोड़ा सा वक्त निकाल लो यार। बंदा जब किसी के साथ खातून के साथ चाहता है तो खातून में रिजर्व होती है, ऊपर से बंदा कहना है यार होने जनाब बंदा आ गया है, बुढ़ी नहीं आई है बंदा आ गया है, बहन नहीं आई है भरा आ गया है। तो फिर बंदा ना जरा कुछ तरीके से खैर बात करने वाला बना हो ना, जाने वाला भी कोई औरत ना हो मर्द, ये बात थोड़ी समझने वाली है, उसको चीज की खरीदारी और करने लेने का उसूल आता हो तो अल्लाह ने चाहा इसकी बरकतें जो है मिल सकती हैं। ज्यादा नफा बचाना चाहते हैं तो वास्ते कम कर लें। ये बात समझ में आई आपके? वास्ते कम करने का भी मौका मिला तो फिर मैं आपको अर्ज करूंगा, क्योंकि आप में जो होलसेल से चीजें लेते होंगे ना, जितना अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। शुरू का तो दुकानदार तो बेचारे का हाल ही बड़ा बुरा होता है। इस शारमी की जो शुरू की दुकानें हैं, होलसेल की दुकानें नहीं है, होलसेल दुकानदार तो आपको दिखाई नहीं देगा, बड़ा पीछे बैठा होता है वो। मैं कारोबार बिजनेस करता था बेडशीट का, मैं आपको परचून वाले का सच्चा वाकया सुनाता हूँ। अच्छा उस वक्त वो एक कपड़ा मिलता था 75 रुपीज पर मीटर। एक पठान बेचारा आ गया, पछतो भाई हमारा, कहता भाई ने कितने का मीटर है? कहता जी 150 रुपए का। आप यकीन मानिए मैंने तो अपना माल लेने की बजाय थोड़ा देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार हम अपनी दुकान में बैठे हुए इसका 100 रुपए ही रेट बताते, ये आने वालों को कह रहा 150 रुपए मीटर। मैं मंजर देखने लगा। अब वो थोड़ी सी ना मेरा मुस्कुरा के भी देखे, लेकिन मैंने कोई तवज्जो नहीं की ना। जो सेल मैन था आप वो कह पाए ना होलसेल मार्केट है ये, तुसी इत्थे आए हो एडी वड्डी दुकान है तो देखो कितने दुकानदार जड़ा वो इथों माल खरीदते पे ने। अब यकीन मानिएगा थान पठान मार मारा पछतो भाई 75 रुपए मीटर वाला 150 रुपए में मीटर लेके बड़ा खुश जो है ये वापस लौट गया। तो लिहाजा मेरे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों आगे बढ़ते हैं। जल्दबाज ना वाकिफ ताजिर। ताजिर एक कामयाब ताजिर बनने के लिए ज़रूरी है जल्दबाजी या ना वाकिफ गैर तजर्बा कार ना हो। बास ताजिर दुकान कारोबार शुरू करते ही लखपति बनना चाहते हैं, अगर वो 2 दिन बिक्री सेल ना हो या कुछ नुकसान हो जाए तो फौरन दिल मर्द लोग को दुकान कारोबार छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक तादाद देखी, अब टाइम भाग रहा है, जो बिलखसूस नौकरी पेशा शख्स होता है ना, जितों कितने रिटायर होता है वो बड़ा शौक है जना मैं अपना कारोबार करना हो। मेरे भाई तू नौकरी कितने कर ले, तेन मशवरा आएगा तू कारोबार ना करी, क्योंकि यकीन माने बेचारा तजर्बे करने के अंदर ना उसका बालों मता साफ हो जाएगा, और जब तजर्बा होगा तो वो लुटा चुका होगा। वो तो नौकरी वाले को चाहिए, समझ आ रही गुलाम हुसैन भाई, नौकरी वाले को चाहिए कि वो नौकरी करता रह जाए, वरना तो एक बिल्कुल मेरे पास बैठे हुए इतना उनको बेचारे वो बार बार मेरे पास आए पूछे यूं क्यों ना चाहिए, यूं क्यों ना चाहिए। वो 4 से राय लेते हैं, मैं भी मेरे मशवरे दूं, मैं भी मशवरे दूं। कोई हैं भाई हमारे करीबी बैठे, उन्होंने भी ज़ाती काम शुरू किया कुछ अरसे से, हैं बड़े मशहूर शख्सियत हैं, हमारे जिम्मेदार हैं। और मगर अब मैं सोचो भी पिछले दिनों किसी ने वो कह दिया कि मैं कारोबार शुरू करना है, अच्छा मशवरा नहीं किया, तजुर्बा भी नहीं है, 25 लाख लगा दिया कि पाए एक सेलमैन बड़ा चंगा मिल गया सी, वेला बंदा सी कहता जी तुसी पैसा लाना काम मैं करांगा। मैं कहता तुहाडी मेहरबानी, तुसी कितने पैसे ला देते हैं, नहीं समझे मेरी बात को। अभी भी मेरे पिछले 2 दिन मेरे घर से होकर गए हैं। और मैं कहा अल्लाह के बंदे कहते पान तुहाडे नाल मैं जावांगा, जो तुहानू मैं माल लैके देंगा ना वो कमाल ही होएगा। अब मेरे ख्याल को 3-4 बार उनके साथ माल लेने भाई के वो क्या, मैं क्या आपकी मेहरबानी है खुद तकलीफ काट लो, छठी बार ना लेके गया। वो छठी बार नहीं लेके गया तो उसकी तरह थोड़ी आंखों में फ़र्क आ रहा है, उसके माथे पे शिकन पे फ़र्क आ रहा। उस्ताद जी की करते पे हो, बड़ा नुकसान होइएगा तानू, नहीं समझे मेरी बात को। तो थोड़ी सी अक्ल उनको आई है और वो कुछ खुद खरीदना शुरू हो बगैर तजर्बे कारी की बिना पर। आपकी मेहरबानी है। और ये यूट्यूब चैनल वालों ने जो काम शुरू किया ना, इन्हें लख दो तो मुर्गियां पालो तो कारोबार कमाल, बकरियां पालो तो इन्ने पैसे हैं। और हमारी कौम यूट्यूब चैनल पर लगी पड़ी है, वेली है ना, फारग है, काम ही को करना है। और जनाब कोई शहद का कारोबार शुरू करा रहा है तो कोई मुर्गियां का करा रहा है, कोई कालियां का करा रहा है तो कोई चिट्टियां का करा रहा है, हर पास से ही नफा दिखा रहा है। हर पास से, यानी आमिर से पूछो चिंगी चलान जी फायदा कितना, तो आमिर कहेगा कमाल है,
کمال ہے، پتہ ہے نہیں اگر کہ عامر نو چنگی چلان دے وہ عرصہ کنا بید گیا نا آسان نہیں ہے گاہک نو کریں بنانا، لیکن یار چنگی مسئلہ کو نہیں موٹر سکتے، میں بھی چلانا سیکھنا ہوا، میں رینج کر کے چلا رہا گا، پیسہ ہی پیسہ، اچھا انہا ایک لیٹر چ انہیں پیسے، رکشہ چلان چ انہیں پیسے، باہر تے نکل کے دیکھو لگے گا پتا کہ کی پاوے کھدی ہے۔ تو لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مہربانی یہی ہے کہ جب تک تجربہ حاصل نہ کر لیں، کاروبار میں کچھ ہاتھ نہ ڈالیں، کسی کے پاس پہلے سیکھ لیں، سمجھ لیں، پیسہ بابر نہیں آتا، بے جا خرچ۔ میں واقف تاجر معمولی کاروبار پر بہت خرچ بڑھا لیتے ہیں کہ چھوٹی سی دکان اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتی، آخر کار ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیز فضول خرچ اور بے جا اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، ویسے تانوں جاندے ہو ایک فریج مشورہ دیاں گا، زندگی چ کام آئے گا، فیس دیو واضح کٹو گئی ہے داڑھی دے، فیس کیڑی دیو گے؟ دیکھو دعوت اسلامی والے نوٹ تے لیندے نہیں، لفافے تے لیندے نہیں، فیس ہے گی، فیس دیو گے؟ تیار دیکھ لینا سارے نمازی ہو جائے، نماز نہیں ہے یہ اتنے جواب باتاں تو ملا حضرت صاحب اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ انہیں لنگر میں کچھ دیر جو بج ونڈیاں جانا نا، کوئی کہے گا حضرت صاحب توفیق ہوئی کہ کھا لاں گا، توفیق ہوئی تو آج رات میں جا کے گھر سو جاواں گا۔ کسی نے کیا کوئی آپ میں استاد کو شاگرد کہے نا صبح استاد جی اللہ توفیق دے گا نا تو صبح آواں گا، چلو اے بھی نہ کہے حضور استاد جی کوشش کرنا آنا ہوں، دیکھو استاد سب کی کرنے نہ تھا، پھر رب نے نماز فرض قرار دی ہے یار، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیا خیال ہے نمازوں کی پابندی؟ آگے والے پیچھے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا میرے بھائی، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، سچ بولیں گے، بول کے دیکھو یار، اتنی دور سے دکان گاہک نہ آپ کے پاس آیا مجھے کہنا، اب سچ بول کے تو دیکھو، تو پھر کیا خیال ہے نسخہ دوں آپ کو؟ جی آواز ہی کم سارے سن دے ہو بولو تو صحیح میرے بھائی، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ انہیں خیال رکھنا ہے جب بھی گھر میں آپ نے قدم رکھنا ہے تو سجا پیر دایاں پیر رکھنا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تمدر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میرے آقا بڑا تمدست، بڑا پریشان، حل نہیں نکل پا رہا، تو میرے آقا اس کو یہ وظیفہ عطا کرتے جب بھی گھر میں داخل ہو دایاں قدم رکھو، گھر والوں کو سلام کرو، ایک بار مجھ پر درود پڑھو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں تقسیم کرتا ہوا نظر آتا۔ تو کیا خیال ہے نسخے پر عمل ہوگا انشاءاللہ؟ آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج اس دکان کے افتتاح کے سلسلے میں تو ہم یہاں پر اکٹھا ہیں، بہت اچھی ماشاءاللہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، برکت ہے ہی اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چل کر ہے۔ آج دکان کا افتتاح فیتے والا وہ کاٹ رہا ہے جو خود بے نمازی ہے نا، ایسا سیاسی شخص کو بلا لیا جاتا، میں کیا بولوں یار، اور جناب جو لگا ہوتا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یعنی برکت چاہی دیئے تے برکت والے کام نہیں ہے، عجیب گل ہے۔ کبھی پیناڈول سرد درد میں کبھی اموکسل کھائی ہے تسی؟ کھا دیئے کدھی؟ کیوں؟ وہ اس کے لیے نہیں ہے،
وہ ہے کس کے لیے؟ لوز موشن کے لیے، مقصود اس کے لیے ہے۔ تو لہٰذا آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سچی اور اچھے دیانتدار بنیے یار، اور آپ جو مال کمائیں اپنے کیے پر تو مطمئن ہو یار، جو کھلا رہے ہیں جو کما رہے ہیں آپ اس پہ تو سیٹسفائیڈ ہو یار، اس پہ تو مطمئن ہو۔ پھر آگے اولاد جو کھلانے پلانے پر نکل رہی ہے، کسی سے ڈھکا چپا تو ہے نہیں، کھڑی ہو رہی ہے نا، آگے بدتمیزی کر رہی ہے نا، کہا نہیں مان رہی ہے نا، بچی سامنے اڑ جاتی ہے نا کہ نہیں کرو گے تو نہیں کرنا ہے، تو اس کے کھانے میں گوشت اور پوشت پہ بڑھنے میں اس کا بہت زیادہ احتمال جو ہے یہ موجود ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جس نے آج اپنے تاجر اسلامی بھائیوں کی، بزنس مینوں کی، نوکری پیشہ اور جنہوں نے کل کو جاب یا بزنس کرنا ہے اس کی رہنمائی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو رب نے عطا کرنا ہے، عطا کر رہا ہے، وہ تو حلال سے حاصل کر لیا جائے نا، ہاں حرام سے نہ کیا جائے، جھوٹ بول کے نہ کیا جائے، بد دیانتی کر کے نہ کی جائے، کسی کو تنگ کر کے نہ کیا جائے۔ اور اب سب سے گزارش کروں گا، گھر پہ مدنی چینل دیکھیں، اچھوں کے ساتھ ہو جائیں، اچھے نے اچھا بنانا ہے، برے نے برا بنا دینا ہے۔ اس طرح گھر کے ماں بہن بیٹی کو بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کے اندر بھیجیں، جو کہ گلی نمبر 9 میں غلام حسین بھائی کے گھر میں ہوتا ہے۔ بس یہ لکھا نہیں ہے کہ کب ہوتا ہے، اجتماع پیر والے دن صبح 10 سے 12 بجے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کا قرآن بھی درست ہو جائے تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں بھی اپنی ماں بہن بیٹی کو بھیجیں۔ اور فیس بتاؤں اس کی، صرف داخلہ لے لیں، فیس کوئی نہیں۔ تو آئیے میری محترم اسلامی بھائیوں، اچھے بن کے رہیے اور اچھے بن کے اپنی زندگی کو گزاریے، دعا کریں جن کا آج کاروبار کا آغاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، شریروں کے شر، آفات و بلیات، جادو ٹونا سے محفوظ فرمائے۔ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو قرضے جن کے نہیں چھٹ پا رہے، سکون نہیں ہے، کاروبار نہیں چل پا رہا، اپنے کاروبار کا دعوت اسلامی والوں سے استخارہ بھی کروایا کریں، ہر ماہ کروا لیا کریں، 15 دن بعد کروا لیا کریں۔ بعض اوقات بندش کے اثرات کے، قدرتی آزمائشوں کے اشارے ملتے ہیں۔ اسی طرح مغل پورہ ایک مسجد ہے، یہاں پر بالکل شیل پیٹرول پمپ کے سامنے مغرب کی نماز کے بعد وہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فی سبیل اللہ تعویذات ملتے ہیں، اثرات ہیں، جادو ہے، گھر کی گھریلو ناچاکی ہے، بچہ کہاں نہیں مانتا، نافرمان ہے، کاروبار نہیں چلتا، اس کے لیے آپ وہاں پر جا کر تعویذ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیسہ آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ تو اس کو وقتاً فوقتاً کرواتے رہنا چاہیے۔ دکان پہ میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ حفاظت کے اور نظر بد کے بھی تعویذ نقش وغیرہ لٹکائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور قادری سلسلے کے تو کیا کہنے، اس کے عظیم پیشوا حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک سچی توبہ نہ کر لے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ کے نیک مرید بھی ہیں، گناہ گار بھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا نیک مرید میرے لیے ہے اور گناہ گار مریدوں کے لیے میں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے حاجی منصور صاحب کو اپنا مرید بنانے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں، رکن شورا حاجی منصور صاحب کے ذریعے مرید بن جائیے، اور جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہے وہ بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیے۔ مرید اپنے پیر صاحب کے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ قبلہ امیر اہل سنت کا بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔
आज मंसूर साहब की बारगाह में सिलसिला कादिर रज़िया तारिया में दाखिल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व रसूलल्लाह सहाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ला हबीबल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करता हूँ मैं तौबा करता हूँ मैं अपने अपने तमाम तमाम पिछले पिछले गुनाहों से गुनाहों से और इरादा करता हूँ इरादा करता हूँ कि आइंदा आइंदा शरीयत पर शरीयत पर चलूंगा, चलूंगा, नमाज और रोजे की नमाज रोजे की पाबंदी पाबंदी करता रहूँ, करता रहूँ, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्म ड्रामे, गाने बाजे, बेपरदगी वगैरह वगैरह गुनाहों से गुनाहों से बचता रहूंगा। बचता ए अल्लाह मेरी इस तौबा को इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे इस इरादे पर इस इरादे पर साबित कदम साबित कर मुरीद होता हूँ मैं मुरीद होता हूँ मैं खानदान आलिशा क़ादरिया रज़ाविया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ मैंने अपना आपके जरिए से अमीर अहले सुन्नत मेरे आले सुन्नत बानी दावत इस्लाम बानी दावत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी मोहम्मद इलियास के हाथ में दिया और उनके जरिए से सरकार बगदाद हज़ूर गौस बहादुर गौतफा रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह के हाथ में दिया। सल्लु अलल हबीब। एक और मशवरा मैं आपको देता जाता हूँ। मैंने बड़े बड़े कारोबारी अमीर और गरीब अफराद को देखा है, बड़े डेली बेसिस की इन्होंने बुक तो अपने कारोबार के लिए बनाई होती हैं, सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, ऑडिट करवाते हैं। घर में जो खर्चा होता है ना, इसका हिसाबो किताब नहीं रखा जाता। बाहर बोतल आ रही है उसका हिसाब रखेंगे, बिल आ रहा है उसका हिसाब रखेंगे, हाँ पानी आ रहा है उसका हिसाब रखेंगे, चाय आ रहा है उसको। मेरे भाई जिस घर में जो आप दे रहे हैं क्या उसका भी कोई हिसाब रखा है? मेरे आपको मशवरा है कि आप इसका भी हिसाब रखने की आदत बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। दुकानदारों को मशवरा ये मैं दूंगा कि 6 माह के बाद, साल के बाद अपनी दुकान का ऑडिट किया करें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो माल डाला था वो कितना था, नफ़ा कितना था। पहले ही नुकसान से पहले देख लेना एक बार, एक महीने निगाह से उसको, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब। मिलके पढ़ेंगे सारे इंशाअल्लाह, देख लें। चलिए मशहूर कलाम पढ़ते हैं ताकि आप सबको भी सब शामिल हो जाए। सबसे आला नबी, सबसे आला नबी, सबसे बाला नबी, सबसे वैसे नाज मशहूर है, तर्ज नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं आगे वाले पीछे वाले देने वाले। पंजाबी सुनो, उर्दू सुनो। सल्लु अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब। नक्शियाँ यार बनाओ सड मदनी आका आया, नक्शियाँ यार बनाओ सड मदनी